دوستو، اسلام کی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کا نام دل میں آتے ہی عقیدت، احترام اور رعب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انہی شخصیات میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام بہت نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ آپ وہ صحابی ہیں جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے حضرت خالد بن ولید کی اسلام قبول کرنے سے پہلے کی زندگی، کس بات نے آپ کا دل اسلام کی طرف موڑ دیا، بحیثیت مسلمان اسلامی فتوحات میں آپ نے کیا کردار ادا کیا، اور آخر کیا وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا۔ یہ سب آج کی ویڈیو میں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید کی زندگی اعلیٰ کردار، جہاد، قربانی اور تقویٰ کا خلاصہ ہے۔ آپ کی زندگی ایک مکمل انقلاب کی کہانی ہے، ایک ایسے شخص کی کہانی جو ابتدا میں اسلام کا دشمن تھا، مگر جب حق اس پر روشن ہوا تو وہی شخص اسلام کا سب سے بڑا محافظ، دلیر سپہ سالار اور اللہ کے دین کی سب سے تیز دھار تلوار بن گیا۔ حضرت خالد بن ولید کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہجرت سے تقریباً 30 سال پہلے ہوئی۔ آپ کا تعلق قریش کے مشہور قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ بنو مخزوم کو مکہ میں عسکری قیادت اور بہادری کی وجہ سے خاص مقام حاصل تھا۔ قریش کے دیگر قبائل سیاست اور سفارت میں مشہور تھے، لیکن بنو مخزوم تلوار، گھوڑے اور میدان جنگ میں مہارت کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ قریش کی جنگوں میں قیادت بنو مخزوم کو سونپی جاتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ نہایت مالدار اور صاحب حیثیت انسان تھے۔ مکہ کے لوگ ان کی رائے کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ دوستو، جب حضرت خالد بن ولید نے آنکھ کھولی تو دولت، عزت اور طاقت ان کے قدموں میں تھی۔ آپ کا بچپن ایسے ماحول میں گزرا جو بظاہر شاہانہ تھا، مگر اس کے اندر سختی، نظم و ضبط اور غیر معمولی تربیت شامل تھی۔ چونکہ آپ کا تعلق بنو مخزوم سے تھا اور بنو مخزوم میں بچوں کی پرورش، خصوصاً لڑکوں کی پرورش، مختلف انداز میں کی جاتی تھی۔ بچپن ہی سے ان میں بہادری، جفاکشی، صبر اور خودداری پیدا کی جاتی تاکہ مستقبل میں وہ قبیلے کی عزت اور طاقت کے محافظ بن سکے۔ حضرت خالد بن ولید کو بھی کم عمری میں ہی گھڑ سواری، تلوار بازی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور کشتی جیسے فنون میں خصوصی تربیت دی گئی۔ دوستو، وہ تمام فنون جو اس دور میں ایک اچھے جنگجو کی پہچان تھے۔ حضرت خالد بن ولید نہ صرف ان فنون میں ماہر تھے بلکہ ان میں غیر معمولی دلچسپی اور فطری صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ جوانی تک پہنچتے پہنچتے آپ مکہ کے بہترین گھڑ سواروں اور جنگجوؤں میں شمار ہونے لگے۔ لوگ آپ کی ذہانت، تیز فہمی اور فیصلہ کن انداز کے ماترف تھے۔ قیادت کرنے کی صلاحیت قدرتی طور پر آپ میں موجود تھی۔ میدان جنگ میں فوراً حالات کو سمجھ لینا، درست حکمت عملی اپنانا اور فوج کو منظم رکھنا آپ کی نمایاں خوبیاں تھیں۔ آپ نے یہی صلاحیتیں بعد میں اسلام کی خدمات کے لیے وقف کی، مگر ابتدا میں یہ صلاحیتیں اسلام کی مخالفت میں استعمال ہو رہی تھیں۔ دوستو، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی تو مکہ کا پورا معاشرہ ہل کر رہ گیا، کیونکہ یہ دعوت صرف چند مذہبی رسومات کی تبدیلی نہیں تھی بلکہ ایک مکمل انقلابی پیغام تھا۔ اسلام ظلم، ناانصافی، کمزوروں کے استحصال، طبقاتی تفاوت اور ظلم کے خلاف کھڑا ہوا۔ اسلام نے تعلیم دی کہ تمام انسان برابر ہیں اور عزت صرف تقویٰ میں ہے۔ مکہ کے سرداروں کو یہ پیغام ان کے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس ہوا۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر اسلام پھیل گیا تو ان کی سرداری اور سماجی برتری ختم ہو جائے گی۔ بنو مخزوم چونکہ قریش کا جنگجو قبیلہ تھا، اس لیے وہ اسلام کی مخالفت میں سب سے آگے تھا۔ حضرت خالد بن ولید بھی اس وقت اسلام کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام قریش کے اتحاد کے لیے خطرہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکہ کی روایات اور طاقت کو کمزور کر دے گا۔ اسی سوچ کے تحت حضرت خالد نے اسلام کے خلاف عملی کردار ادا کیا۔ جیسا کہ جنگ احد میں وہ کفار کے ساتھ تھے، تاہم یہ سب ایک عظیم تبدیلی سے پہلے کا مرحلہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں آپ کو حق کی پہچان عطا کرنی تھی۔ دوستو، 2 ہجری میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کی غیر متوقع
اور فیصلہ کن فتح نے قریش کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ مکہ کے سردار اس شکست کو محض جنگی ناکامی نہیں بلکہ اپنی عزت، طاقت اور وقار پر کاری ضرب سمجھ رہے تھے۔ چونکہ جنگ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اس لیے اس بات کا غم اور غصہ پورے مکہ میں پھیلا ہوا تھا۔ قریش نے اس شکست کا بدلہ لینے کا عہد کر رکھا تھا، لہٰذا جنگ کی تیاری پورے زور و شور سے کی گئی، ہتھیار اور گھوڑے جمع کیے گئے اور بہترین جنگجوؤں کا انتخاب کیا گیا، جن میں حضرت خالد بن ولید بھی شامل تھے۔ پھر 3 ہجری میں غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ اس جنگ میں قریش مکہ نے پوری حکمت عملی سے میدان جنگ میں قدم رکھا۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت اسلام کے مخالفین میں شامل تھے۔ ان کو گھڑ سوار دستے کا سپہ سالار مقرر کیا گیا، کیونکہ قریش کو ان کی جنگی ذہانت، حالات کو پرکھنے کی صلاحیت اور فیصلہ سازی پر پورا اعتماد تھا۔ جنگ کے آغاز پر حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ کا بے غور جائزہ لیا، ارد گرد کے پہاڑوں اور راستوں کو ذہن میں محفوظ کر لیا۔ دوستو، جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کو نمایاں برتری حاصل ہوئی اور قریش کے قدم اکھڑنے لگے، مگر ایک لمحہ ایسا آیا جس نے جنگ کا رخ مکمل طور پر بدل دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں مسلمان تیر اندازوں کے ایک دستے کو پہاڑ پر متعین فرمایا اور واضح حکم دیا تھا کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ لیکن جب مسلمان تیر اندازوں کو لگا کہ قریش کا لشکر پسپا ہو رہا ہے تو وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ حضرت خالد بن ولید اس سارے منظر کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی انہیں مسلمانوں کی صف میں یہ حالہ نظر آیا تو انہوں نے لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے گھڑ سوار دستے کے ہمراہ پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس حملے سے مسلمانوں کی صف میں افراتفری مچ گئی، بہت سے مسلمان زخمی ہوئے اور یوں مسلمان ایک جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ حضرت خالد بن ولید کا یہ حملہ ان کی غیر معمولی ذہانت اور موقع شناسی کا واضح ثبوت تھا۔ اگرچہ یہ لمحہ مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ تھا، مگر اس کے پیچھے اللہ کی حکمت پوشیدہ تھی۔ دوستو، غزوہ احد میں کامیابی حاصل کرنے کے باوجود حضرت خالد بن ولید کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے جنم لینا شروع کر دیا۔ بظاہر وہ قریش کے کامیاب سپہ سالار تھے، مگر اندر سے وہ مطمئن نہ تھے۔ ان کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اگر واقعی اسلام جھوٹا مذہب ہے تو پھر کیوں یہ دن بہ دن پھیل رہا ہے؟ وہ سوچنے لگے کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے نبی ہے، تبھی تو ان کے ساتھی اس قدر جان فشانی سے لڑتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید یہ بھی مشاہدہ کر رہے تھے کہ مشکلات کے باوجود مسلمان ٹوٹ نہیں رہے، بلکہ ان کا حوصلہ اور ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہا ہے۔ پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، جس سے حضرت خالد کی سوچ کو ایک نئی سمت دی۔ انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کے بغیر بھی دلوں کو فتح کر رہے ہیں۔ دوستو، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے بھائی اس وقت مسلمان ہو چکے تھے اور انہوں نے مدینہ سے حضرت خالد بن ولید کو خط لکھا اور اسلام کی دعوت دی۔ بھائی کا خط بھی ان کے اسلام قبول کرنے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ تھا۔ لہٰذا حضرت خالد بن ولید پر یہ حقیقت واضح ہونے لگی کہ اسلام کی اصل طاقت تلوار میں نہیں بلکہ کردار، صبر، حکمت اور سچائی میں ہے، اور یہی احساس ان کے دل میں حق کی روشنی بن کر اترنے لگا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ حق کو پہچاننا اور اسے قبول کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ مسلسل غور و فکر، اندرونی کشمکش اور حالات کے مشاہدے نے ان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کر دیا۔ انہی حالات کے پیش نظر 7 ہجری کو حضرت خالد اسلام قبول کرنے کی غرض سے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ سے ہوئی۔ وہ بھی اسلام قبول کرنے کی غرض سے مدینہ جا رہے تھے۔ مدینہ پہنچ کر تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا، قریش نے اپنی عقل کا بہترین حصہ ہمیں دے دیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید اپنی سابقہ غلطیوں پر بہت پشیمان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اسلام قبول کرے تو اس شخص کے دور جہالت کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے حضرت خالد بن ولید کے دل کو اطمینان حاصل ہوا۔ دوستو، یہی وہ لمحہ تھا جس نے حضرت خالد بن ولید کی پوری زندگی کو بدل دیا۔ کل تک جو شخص اسلام کا سخت مخالف تھا، آج وہی شخص اسلام کا وفادار سپاہی بن گیا۔
اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مدینہ میں مستقل قیام کر لیا۔ جب حضرت خالد بن ولید مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سپہ سالاری کا عہدہ برقرار رکھا۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو اسلامی فتوحات میں بڑی مدد ملی اور وہ مشرکین کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید کو عملی میدان میں اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملا۔ بحیثیت مسلمان ان کی پہلی جنگ جنگ موتا تھی، جو 8 ہجری میں مغربی اردن میں موتا کے مقام پر مسلمانوں اور بازنطینی فوج کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3000 تھی، جبکہ دشمن کی فوج تقریباً 2 لاکھ تک تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا اور فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب کریں گے، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر اسلامی لشکر کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ کریں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو اسلامی فوج اپنے سپہ سالار کا انتخاب خود کرے گی۔ بازنطینی فوج تجربہ کار تھی اور تعداد میں بہت زیادہ تھی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اسلامی فوج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حضرت زید بن حارثہ نے بہادری کے ساتھ دشمن پر حملے کیے، لیکن پھر وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب نے فوج کی قیادت سنبھالی اور بہادری سے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے علم سنبھالا۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی بڑی بہادری اور دلیری سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تینوں معزز صحابہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو متفقہ طور پر اپنا سپہ سالار چن لیا۔ اس نازک موقع پر حضرت خالد بن ولید نے بکھرے ہوئے اسلامی لشکر کو جمع کیا، اسلامی فوج کی ترتیب بدلی۔ انہوں نے زبردست جنگی حربہ استعمال کیا۔ رات کے اندھیرے میں حضرت خالد بن ولید نے بے شمار سپاہیوں کو پہاڑ کے پیچھے بھیج دیا اور ان سے کہا کہ اگلی صبح نئے جھنڈوں کے ساتھ گرد و غبار اڑاتے ہوئے پیچھے سے اسلامی لشکر میں شامل ہو جائیں۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید کی اس حکمت عملی سے دشمن یہ سمجھا کہ مسلمانوں کو مدینہ سے مزید مدد ملی ہے، جس سے ان کے دلوں میں اسلامی لشکر کا رعب بیٹھ گیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے شدید لڑائی لڑی، یہاں تک کہ صرف حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اس دن 9 تلواریں ٹوٹی۔ یہ جنگ 7 دن تک جاری رہی۔ تقریباً 2 لاکھ بازنطینیوں کے مقابلے میں صرف 3000 کا اسلامی لشکر 7 دن تک ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا اور صرف 12 مجاہدین شہید ہوئے۔ دوستو، 7 دنوں کے بعد دشمن کا لشکر ہزیمت اٹھاتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا تو حضرت خالد بن ولید نے بھی حکمت سے کام لیتے ہوئے اسلامی لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ دوستو، خود سے 60 گنا زیادہ تعداد کے دشمن سے مقابلہ کرنا، 7 دن تک ڈٹے رہنا، صرف 12 مجاہدین کا شہید ہونا، دشمن کا پلٹ کر حملہ کرنے کی جرأت نہ کرنا، اور پھر حضرت خالد بن ولید کا اسلامی لشکر کو صحیح و سالم مدینہ واپس لے آنا، یہ کسی فتح سے کم نہیں تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں اس جنگ کی تفصیلات معلوم ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی جنگی بصیرت اور حکمت عملی کی تعریف فرمائی اور آپ رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، جس کا مطلب ہے اللہ کی تلوار۔ دوستو، 8 ہجری میں فتح مکہ کا تاریخی واقعہ پیش آیا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی بڑی فوج کے ساتھ بغیر کسی جنگ کے مکہ کو فتح کر لیا۔ یہ فتح اسلام کی تاریخ میں اہم موڑ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ مکہ میں خون ریزی نہ کی جائے، مگر ایک مقام پر دشمن کی جانب سے مزاحمت کی گئی تو حضرت خالد بن ولید نے بہادری اور حکمت کے ساتھ اس مزاحمت کا سامنا کیا تاکہ فتنے کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اس طرح مکہ بغیر خون ریزی کے فتح ہو گیا، جو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عظیم مظہر تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید نے بتوں کو توڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر العزیٰ نامی بت کو توڑا، جسے مشرکین بہت اہم سمجھتے تھے۔ دوستو، کل تک جو انسان بت پرستی کے نظام کا محافظ تھا، آج وہی شرک کے خاتمے میں پیش تھا۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید کی زندگی حق، اطاعت اور قربانی کی روشن مثال بن گئی۔ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں ہی غزوہ حنین کا واقعہ پیش آیا۔ بنو حوازن
اور بنو ثقیف کے قبائل نے مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ وادی حنین میں دشمن نے گات لگا رکھی تھی، اور جب دشمن کو اسلامی لشکر کی آمد کی خبر ملی تو انہوں نے وادی حنین کے اطراف سے اسلامی لشکر پر تیر اندازی شروع کر دی۔ مسلمان اس اچانک حملے سے پریشان ہو گئے اور اسلامی لشکر میں افراتفری مچ گئی۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے منتشر اسلامی لشکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میدان جنگ میں دوبارہ جمع ہونے کے لیے پکارا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھ کر تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، اور اس شدت سے جنگ شروع ہوئی کہ جنگ کا رخ ہی بدل گیا۔ مسلمانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں بھی حضرت خالد بن ولید بہت بہادری سے لڑے۔ انہوں نے جسم پر کئی زخم کھائے اور بے ہوش ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور دم پڑا، جس سے آپ دوبارہ شفا یاب ہو گئے۔ دوستو، پھر 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو شدید گرمی، طویل مسافت، قلت وسائل اور بھوک جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ رومی سلطنت عرب کی سرحدوں پر مسلمانوں کے خلاف بڑی فوج تیار کر رہی ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کے ساتھ تبوک کے مقام پہنچے، جو مدینہ سے 800 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ جب رومی فوج نے مسلمانوں کی تعداد اور طاقت دیکھی تو وہ حرکت میں نہ آ سکی اور جنگ کیے بغیر پیچھے ہٹ گئی۔ یوں یہ غزوہ بغیر جنگ کے ختم ہو گیا۔ اس جنگ میں رومی لشکر کے اس طرح پیچھے ہٹنے پر گرد و نواح کے غیر مسلمان سرداروں پر مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی۔ لیکن دومت الجندل کا حکمران عقیدر بن عبد المالک ایک گستاخ اور مغرور آدمی تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور دشمنی کا پیغام بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ عقیدر کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ حضرت خالد بن ولید 400 مجاہدین کے ساتھ روانہ ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عقیدر کو زندہ گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ بعد میں عقیدر نے جزیہ دینا قبول کیا اور صلح ہو گئی۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید کی ذہانت اور قیادت ایک بار پھر نمایاں ہوئی۔ دوستو، 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور خلافت کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنبھال لی۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے انتہائی نازک اور مشکل دور تھا۔ کئی قبائل اسلام سے پھر گئے، کئی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور جھوٹے نبیوں نے فتنہ کھڑا کر دیا۔ جنگ یمامہ اسی سلسلے کی سخت اور خون ریز جنگ تھی۔ یہ جنگ اسلام کے نظریاتی دفاع کی حفاظت کے لیے لڑی گئی۔ مسلمہ نامی ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اور بہت سے لوگ اس پر ایمان لے آئے۔ اس نے ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس دور میں فتنے کے خاتمے کے لیے 11 اسلامی لشکر تشکیل دیے اور مسلمانوں کے ایک لشکر کو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمہ کذاب کی طرف بھیجا تاکہ اس کی پیش قدمی روکی جا سکے، اور ہدایت کی کہ جب تک حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ وہاں نہ آئیں تب تک جنگ کا آغاز نہ کرنا۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت کسی اور محاذ پر مرتدین کے خلاف سرگرم تھے۔ حضرت اکرمہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بات کی خلاف ورزی کی اور حضرت خالد بن ولید کے آنے سے پہلے ہی جنگ کا آغاز کر دیا۔ مسلمہ کذاب کی فوج تجربہ کار تھی اور تعداد میں بہت زیادہ تھی، لہٰذا مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اس بات کا علم ہوا تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے حضرت شرحبیل کو حضرت اکرمہ کی جگہ قیادت سونپی اور انہیں بھی یہی ہدایت دی کہ جب تک حضرت خالد بن ولید لشکر کے ساتھ وہاں نہیں آ جاتے تب تک جنگ کا آغاز نہ کرنا۔ لیکن حضرت شرحبیل نے بھی وہی غلطی کی اور حضرت خالد بن ولید کی آمد سے پہلے ہی جنگ شروع کر دی۔ اس طرح مسلمانوں کو پھر شکست کا سامنا ہوا۔ پھر حضرت خالد بن ولید آخر کار 13,000 مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر پہنچے۔ مسلمہ کی فوج 40,000 تھی۔ حضرت خالد نے اسلامی فوج کو منظم کیا اور ترتیب بدلی، پھر دشمن پر ایسے وار کیے کہ دشمن پسپا ہو گیا
مسلمہ کی فوج کو بڑی شکست ہوئی۔ مسلمہ اور اس کے سپاہی شکست دیکھ کر فرار ہو گئے اور ایک باغ میں چھپ گئے، لیکن بالآخر اسلامی لشکر باغ کے اندر چلا گیا اور حضرت وحشی نے مسلمہ کو نیزہ مار کر جہنم واصل کر دیا۔ اس طرح اسلام ایک بڑے فتنے سے بچ گیا۔ اس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 700 حافظ قرآن بھی تھے۔ دوستو، 633 عیسوی میں اسلامی ریاست کو بیرونی خطرات کا بھی سامنا تھا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہایت اہم اور فیصلہ کن قدم اٹھاتے ہوئے حضرت خالد بن ولید کو عراق کی طرف روانہ کیا تاکہ اسلامی فتوحات کا دائرہ عرب سے باہر بھی وسیع کیا جا سکے۔ اس وقت عراق ساسانی سلطنت یعنی ایران کی شاہی سلطنت کے زیر اثر تھا۔ فارسی حکمران مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنا چاہتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے قلیل مگر پرعزم لشکر کے ساتھ ایسی برق رفتار مہم شروع کی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ سب سے پہلی بڑی جنگ جنگ سلاسل تھی، جسے جنگ زنجیر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایرانی سپہ سالار ہرمز نے اپنے سپاہیوں کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا تاکہ وہ میدان جنگ سے بھاگ نہ سکے۔ یہ جنگ کاظمہ یعنی موجودہ کویت کے علاقے میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں اسلامی لشکر کی تعداد تقریباً 18,000 تھی، جبکہ دشمن کی فوج تقریباً 40,000۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کی شاندار حکمت عملی اور پرعزم قیادت کی بدولت مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی۔ یہ مسلمانوں کی عراق میں پہلی بڑی کامیابی تھی۔ دوستو، مسلمانوں سے شکست کے بعد ساسانیوں نے مزید افواج اکٹھی کر کے مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں جنگ والجہ ہوئی۔ یہ جنگ میسوپوٹیمیا میں والجہ کے مقام پر لڑی گئی۔ اس جنگ میں اسلامی لشکر کی تعداد تقریباً 15,000 تھی، جبکہ ساسانی لشکر 50,000 تک تھا۔ یہ جنگ عسکری تاریخ میں شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ حضرت خالد بن ولید نے اس جنگ میں دو طرفہ گھیراؤ کی حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے فوج کے ایک حصے کو پہاڑ کے عقب میں چھپا دیا اور باقی فوج کے ساتھ سامنے سے دشمن کو الجھائے رکھا۔ جب جنگ عروج پر پہنچی اور فارسی تھک گئے تو اسلامی فوج کے چھپے ہوئے دستے نے اچانک عقب سے حملہ کر دیا۔ اس طرح فارسی اور ان کے اتحادی لشکر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ فارسی فوج کا کمانڈر مارا گیا اور کچھ فارسی فرار ہو گئے۔ دوستو، یہ جنگ عراق میں اسلامی فتوحات میں ایک اہم سنگ میل تھی اور اس نے فارسی سلطنت کے خلاف مسلمانوں کی پیش قدمی کو مزید مستحکم کیا۔ جنگ والجہ میں شکست کے بعد فرار ہونے والے فارسی اور عیسائی عرب قبائل نے مسلمانوں کے خلاف دوبارہ فوج کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ انہیں یہ خبر مل چکی تھی کہ مسلمانوں کا اگلا ہدف ہیرا کا شہر ہے، لہٰذا فارسیوں نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ الیس کے مقام پر اسلامی فوج کا راستہ روکنے کی منصوبہ بندی کی۔ یہ جنگ جنگ الیس کہلائی۔ اس جنگ میں فارسی اور ان کے عیسائی عرب اتحادی فوج کی قیادت جابان اور عبد الاسود کر رہے تھے۔ یہ ایک سخت اور خون ریز جنگ تھی جس میں فارسی اور ان کے اتحادیوں نے پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن حضرت خالد بن ولید کی شاندار فوجی حکمت عملی اور مسلمانوں کے غیر متزلزل عزم کی بدولت مسلمانوں کو اس جنگ میں شاندار فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں ساسانیوں اور ان کے اتحادیوں کا اس قدر قتل عام ہوا کہ 3 دن تک مقتولین کا خون بہتا رہا اور دریا کا پانی سرخ ہو گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق 70,000 ساسانی اور ان کے اتحادی ہلاک ہوئے۔ دوستو، ان مسلسل شکستوں نے ساسانی سلطنت کی بنیادیں ہلا دی اور ساسانیوں پر مسلمانوں کی بہادری کی داغ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ہیرا کا رخ کیا۔ ہیرا نہایت اہم اور خوشحال شہر تھا جو سیاسی، معاشی اور عسکری لحاظ سے نہایت اہم تھا۔ چند دنوں کے محاصرے اور مذاکرات کے بعد ہیرا مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور یہ سب حضرت خالد بن ولید کی بصیرت اور دانائی کی بدولت ہوا۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے جن علاقوں کو فتح کیا، وہاں مسلمانوں نے مقامی آبادی کے ساتھ انتہائی نرم دلی اور مہربانی کا سلوک کیا۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ نرمی برتی گئی۔ عوام سے انتہائی کم جزیہ ٹیکس وصول کیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے فتوحات کے بعد تمام علاقوں میں نظم و ضبط اور عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ عراق کی فتوحات کے دوران حضرت خالد بن ولید نے 633 عیسوی میں الانبار شہر کا رخ کیا۔ یہ شہر ساسانیوں کا اہم دفاعی قلعہ تھا۔ اس قلعہ بند شہر کے ارد گرد گہری خندق تھی اور فصیل پر ماہر تیر انداز متعین تھے جنہوں نے حفاظتی لباس پہن رکھے تھے اور ان کی بس آنکھیں نظر آتی تھی۔ ان کا کمانڈر شیرزاد تھا۔
مسلمانوں کے لیے اس قلعے پر براہ راست حملہ کرنا مشکل تھا، لہٰذا اس صورتحال میں حضرت خالد بن ولید نے غیر معمولی حکمت عملی اپنائی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے منتخب تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ فصیل پر موجود دشمن کے سپاہیوں کی آنکھوں کو نشانہ بنائیں۔ جیسے ہی مسلمان تیر اندازوں نے تیر برسائے، دشمن کے سپاہی بینائی سے محروم ہو گئے۔ اس واقعے کی وجہ سے اس جنگ کو ذات العیون یا آنکھوں والی جنگ کہا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے خندق میں کمزور اور بوڑھے اونٹ ذبح کر کے ڈلوا دیے، جس سے راستہ ہموار ہو گیا اور قلعے تک رسائی ممکن ہو گئی۔ شیرزاد مسلمانوں کی جرأت اور برتری دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اس سے مقابلے کی بجائے صلح کو ترجیح دی اور وہ قلعے سے فرار ہو کر مدائن چلا گیا۔ یوں الانبار بغیر طویل محاصرے کے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ دوستو، 633 عیسوی میں مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں اس علاقے کا رخ کیا جو ایرانی سرحد پر واقع تھا، اور اس راستے میں عین التمر ایک اہم قلعہ تھا۔ یہ قلعہ بہت مضبوط تھا اور اس کی دیواریں بہت بلند تھیں۔ اس قلعے میں رومی اور اتحادی عرب قبائل کے فوجی تعینات تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے جرأت اور دانش مندی سے قلعے کا محاصرہ کیا اور پھر قلعے پر حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کو ایک مشترکہ لشکر کا سامنا کرنا پڑا جس کی قیادت عقا بن قیس کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اعلیٰ قیادت، جرأت اور اتحاد کی بدولت اس جنگ میں فتح حاصل کی۔ اس جنگ میں بہت سے قیدی بنائے گئے، جن میں سے کچھ کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا گیا۔ عقا بن قیس کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں اسے سزا دے دی گئی۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید عین التمر کی فتح سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ انہیں حضرت ایاز بن غنم کا پیغام ملا، جن کو حضرت ابوبکر صدیق نے دومت الجندل کی مہم پر روانہ کیا ہوا تھا۔ دومت الجندل میں کلب، غسان اور تنوع کے قبائل متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ انہی سازشوں کے خاتمے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت ایاز بن غنم کو روانہ کیا تھا، لیکن چونکہ حضرت ایاز بن غنم کے لیے ان متحد قبائل کا مقابلہ کرنا دشوار تھا، اس لیے انہوں نے مدد کے لیے حضرت خالد بن ولید کو پیغام بھیجا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید عراق کی مہم چھوڑ کر ایاز بن غنم کی مدد کے لیے فوراً چلے آئے۔ اس وقت یہاں دو حکمران تھے، عقیدر اور جودی۔ دوستو، یہ وہی عقیدر تھا جس نے عہد رسالت میں بھی سرکشی کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت خالد بن ولید نے اسے گرفتار کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی آمد کی خبر سن کر عقیدر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے جودی کو جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا، لیکن جودی جنگ کے لیے آمادہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید اور ایاز بن غنم نے دو سمتوں سے دومت الجندل کا محاصرہ کر لیا۔ جودی کی فوج میں کئی افسر تھے جنہوں نے متحد ہو کر اسلامی لشکر پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے زبردست جوابی وار کیا۔ جودی اور عقیدر کو قتل کر دیا گیا۔ مسلمان قلعے کا پھاٹک اکھاڑ کر اندر داخل ہو گئے اور قلعے پر قبضہ ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید اس فتح کے بعد دوبارہ عراق چلے گئے۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید کی فتوحات کی ایک بڑی وجہ ان کی تیز رفتاری تھی۔ وہ لمبے فاصلے بہت کم وقت میں طے کرتے، جس سے دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ حضرت خالد بن ولید عراق میں فارسیوں کے ساتھ نبرد آزما تھے کہ انہیں خلافت مدینہ کی طرف سے شام کے محاذ پر جانے کا حکم ملا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شام میں موجود اسلامی لشکر رومی فوج کے مقابلے میں دباؤ کا شکار تھا اور انہیں ایک تجربہ کار اور غیر معمولی سپہ سالار کی ضرورت تھی۔ لہٰذا 634 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید شام کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید نے شام پہنچنے کے لیے ایک ایسا صحرائی راستہ چنا جو انتہائی خطرناک تھا، جہاں پانی بالکل نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ سفر 6 دنوں میں طے کیا۔ موت کے صحرا میں ان کا یہ سفر عسکری تاریخ میں انتہائی اہم کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ شام میں وہ بصرہ پہنچے، جہاں اسلامی فوجیں ان کی منتظر تھی۔ بصرہ میں رومیوں کے ساتھ اس شرط پر صلح ہوئی کہ مسلمان رومیوں کی جان و مال کی حفاظت کریں گے اور وہ اس کے عوض جزیہ ادا کریں گے۔ دوستو، رومیوں کے لیے شام انتہائی اہم تھا۔ انہیں شام میں مسلمانوں کی پیش قدمی اب ایک بڑا خطرہ محسوس ہو رہی تھی۔ چنانچہ 13 ہجری میں ہرقل نے حکم دیا کہ فلسطین اور اردن میں ایک بڑی فوج جمع کی جائے۔ یہ فوج اجنادین کے مقام پر ڈیرہ زن ہوئی۔ اجنادین فلسطین میں واقع ہے۔ اس فوج کے جمع کرنے کا مقصد مسلمانوں کی شام میں پیش قدمی کو روکنا تھا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار اس وقت شام میں الگ الگ محاذوں پر تھے۔
فلسطین کے محاذ پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید کو پتہ چلا کہ رومی سپہ سالار 1,00,000 سے زیادہ فوج لے کر اجنادین پہنچ رہا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام اسلامی جرنیلوں کو خط لکھا کہ وہ بھی اجنادین پہنچے۔ پھر دونوں فوجوں کا سامنا ہوا۔ رومیوں کی فوج تقریباً 1,00,000 تک تھی اور مسلمان تقریباً 30,000، لیکن جب مقابلہ ہوا تو رومیوں کے قدم اکھڑ گئے، انہیں بری طرح شکست ہوئی۔ مسلمانوں نے اس فتح میں بہت سارا مالی غنیمت حاصل کیا۔ یہ فتح مسلمانوں کی شام میں مزید فتوحات کا سنگ میل تھی۔ دوستو، اجنادین کی فتح کے بعد 13 ہجری میں مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کیا۔ شہر کے گرد مضبوط دیواریں اور فصیلیں تھیں۔ مسلمانوں کے لیے اس پر براہ راست حملہ کرنا آسان نہیں تھا۔ پھر ایک رات حضرت خالد بن ولید نے خفیہ طور پر چند مجاہدین کے ساتھ شہر کی دیوار پر چڑھ کر مشرقی دروازے سے حملہ کر دیا۔ مجاہدین دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے اور دروازہ کھول دیا۔ اسلامی فوج نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ اس اچانک حملے سے دشمن گھبرا گیا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی درخواست کی اور شہر کے دروازے کھول دیے۔ اس طرح ایک طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فاتحانہ شہر میں داخل ہوئے اور دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے صلح قبول کی۔ اس طرح شہر کا آدھا حصہ تلوار اور آدھا حصہ صلح سے حاصل کر لیا گیا۔ اس طرح مسلمانوں نے فحل اور حمص کو بھی فتح کر لیا۔ دوستو، جب مسلمان دمشق اور حمص فتح کر چکے تھے تو 636 عیسوی میں رومی سلطنت نے فارسی سلطنت سے اتحاد کر لیا تاکہ متحد ہو کر مسلمانوں کو شکست دے کر ان سے بدلہ لیا جا سکے اور ان کے قبضے سے وہ علاقے آزاد کروائے جا سکے جو مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے۔ رومی شہنشاہ ہرقل مسلمانوں کی ان فتوحات پر بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اس نے انطاکیہ میں ایک بہت بڑی فوج جمع کی۔ اس وقت مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے، جو امیسا میں موجود تھے اور رومیوں کی ساری نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ رومیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بڑی فوج جمع کر رکھی ہے، تو انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ مشاورت کی اور امیسا چھوڑ کر دمشق کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت خالد بن ولید بھی اس ساری صورتحال سے بخوبی آگاہ تھے۔ دوستو، اسی دوران خلافت مدینہ سے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام آیا، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو حالات کے پیش نظر شام چھوڑنے کا حکم دیا۔ اسلامی فوج خلیفہ کے حکم کے مطابق شام کے تمام علاقوں سے نکل آئی اور دریائے یرموک کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ دریائے یرموک کے قریب مسلمانوں کا لشکر جنگ کے لیے رومیوں کی فوج کا انتظار کرنے لگا۔ جنگ کا آغاز 15 اگست 636 عیسوی میں ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 30,000 تھی، جبکہ رومی لشکر تقریباً 2,00,000 تھا۔ دوستو، جنگ یرموک میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عارضی طور پر حضرت خالد بن ولید کو ان کی صلاحیتوں اور جنگی حکمت عملی کی بنا پر فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے فوج کو منظم کیا، ان کی ترتیب درست کی۔ رومی فوج بھی اس جنگ میں سر دڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار تھی۔ ان کا کمانڈر وہان تھا۔ جنگ یرموک میں اسلامی لشکر کے ساتھ خواتین بھی تھیں، جنہوں نے وقتاً فوقتاً مجاہدین کا حوصلہ بلند کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوستو، جنگ کے پہلے دن انفرادی مقابلہ ہوا اور مسلمانوں نے رومی افسروں کو شکست دی۔ دوسرے اور تیسرے دن رومی لشکر نے مسلمانوں کے دائیں اور بائیں بازو پر بھرپور حملہ کیا اور مسلمان پیچھے ہٹنے لگے، لیکن مسلم خواتین نے خیموں سے نکل کر اسلامی لشکر کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں میدان جنگ میں دوبارہ بھیجا۔ چوتھے دن رومی تیر اندازوں نے ہزاروں مسلمانوں کو زخمی کیا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رومیوں کے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ جنگ کے 5ویں دن رومیوں نے صلح کی پیشکش کی، لیکن حضرت خالد بن ولید نے اسے مسترد کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رومی اب تھک چکے ہیں۔ چھٹے دن حضرت خالد بن ولید نے زبردست جوابی حملہ کیا اور رومی لشکر کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ دوستو، اس جنگ میں 1,20,000 رومی مارے گئے اور جو بچ گئے ان میں سے کچھ بھاگتے بھاگتے دریا میں ڈوب کر مر گئے۔ یرموک کے میدان میں ہر طرف انسانوں کی لاشیں تھیں اور زمین خون سے لت پت تھی۔ یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح تھی۔ شہنشاہ ہرقل، جو اس وقت انطاکیہ میں موجود تھا اور جنگ کی نگرانی کر رہا تھا، اپنی شکست دیکھ کر یہ کہتے ہوئے چلا گیا، الوداع اے شام، اب ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ اس فتح کے بعد مسلمانوں نے پورے شام
اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی جو انہوں نے 5 ہجری میں غزوہ خندق کے موقع پر فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو شام کی فتح کی بشارت سنائی تھی جو آج سچ ثابت ہوئی۔ دوستو، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا۔ اس معزولی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں حضرت خالد بن ولید پر اعتماد نہیں یا انہوں نے کوئی کوتاہی کی ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ مسلمان فتوحات کو کسی ایک فرد سے منسوب نہ کریں، بلکہ یہ سمجھے کہ کامیابی صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے عہدے سے معزولی پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ مکمل اطاعت، عاجزی اور اخلاص کے ساتھ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں، کسی عہدے کے لیے نہیں۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے روشن باب جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ جنگوں میں ہی گزرا۔ انہوں نے تقریباً 125 لڑائیوں میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو تیر اور تلواروں سے زخمی نہ ہوا ہو۔ اللہ نے آپ کے قدموں میں یہ برکت رکھی تھی کہ جدھر بھی رخ کرتے کامیاب ہوتے۔ حضرت خالد بن ولید کی قربانیوں اور جان فروشیوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعریف فرماتے اور قدردانی کی نظر سے دیکھتے۔ حضرت خالد بن ولید کی پوری زندگی سپاہیانہ تھی، اس لیے ان کے مزاج میں تیزی اور حرارت موجود تھی، لیکن وہ ہٹ درم نہیں تھے۔ حق بات کو قبول کرنے اور دوسروں کے فضائل کا اعتراف کرنے میں وہ آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت عقیدت اور احترام تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر چیز سے بہت زیادہ محبت کرتے۔ حضرت خالد بن ولید نے زندگی کے آخری ایام حمص میں گزارے۔ کچھ روایات میں ہے کہ انہوں نے آخری ایام مدینہ میں گزارے۔ انہوں نے بے شمار جنگیں لڑی مگر شہادت نصیب نہ ہوئی۔ 22 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ وفات کے وقت حضرت خالد بن ولید نے حسرت سے کہا، میں نے سینکڑوں جنگوں میں حصہ لیا مگر آج بستر پر مر رہا ہوں، کاش مجھے شہادت نصیب ہوتی۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچی توبہ انسان کو بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اخلاص اللہ کے نزدیک سب سے بڑی دولت ہے اور اصل کامیابی صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ وہ رہتی دنیا تک اسلام کے عظیم سپہ سالار اور سیف اللہ کے لقب سے یاد کیے جاتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔